رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ نیا سال محرم الحرام شریف سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اسلامی جو سال ہوتا ہے یہ ہمارا محرم الحرام شریف سے شروع ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے حساب سے لوگوں نے یاد رکھا ہوتا ہے کہ 2022 ہے اور 2023 ہے، اور محرم شریف کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اپنے محبوب سے اعلان کرایا، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میں کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگتا۔ کس چیز کے؟ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ آپ لوگ تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو میرے محبوب کا کمال ہے کہ میرے محبوب نے آ کے آپ کو بچا لیا، لیکن میں اجرت نہیں مانگتا۔ ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اقربا کے ساتھ آپ نے مودت کرنی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے اقارب کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ انسان کا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اس کے اندر جب شدت آتی ہے تو پھر اس کو عشق آ جاتا ہے، لیکن جو مودت ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى، سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ایک مچھلی کو پیار ہوتا ہے پانی کے ساتھ۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مچھلی جو ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا اس کو مودت ہے پانی کے ساتھ۔ تو اسی طرح جس بندے نے کلمہ پڑھا، اس کا اہل بیت کے ساتھ اللہ کے محبوب کا جو یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اعلان کر دیں الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اقربا کے ساتھ آپ نے مودت کرنی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مسلمان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اقربا کے ساتھ محبت کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرمایا کہ پیار کرو، مودت کرو، لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نا پھر پریکٹیکل کر کے بتایا کہ اس طرح عمل ہوتا ہے، اس طرح حسن کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس طرح امام حسین کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس طرح مولا علی کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ آل رسول کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے کئی بار سنا، میں برکت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ بلخ شہر کے اندر ایک سید صاحب رہتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا، ان کی 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ان کی گھر والی جب تنگ دست ہوئی نا، پریشان ہوئی کہ بچیوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس نے اپنے بچیوں کو لیا اور گھر سے باہر نکلی، پردہ کیا ہوا ہے، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ موجود ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسلمان ہے، بڑا رئیس ہے، بڑا امیر ہے۔ تو کہا کہ ان سے کہو کہ میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، تو میری کچھ مدد کر دی جائے۔ وہ دولت کے نشے میں تھا۔ اس نے کہا تو سید زادی ہے، آل رسول ہے، دلیل پیش کر، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے؟ فرمایا کہ میں کیا دلیل پیش کروں، خاموش ہو گئی، آگے چل پڑی۔
تھوڑا آگے جا کے ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے بارے میں پوچھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ مجوسی ہے۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اس سے کہا کہ میں ایک مجبور ہوں، آل رسول ہوں، کہ میری کچھ مدد کر دو۔ اس نے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی کہ اچھا سا کمرہ، ان کے لیے پروٹوکول، کھانے کا اہتمام، کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام، ہر چیز کا۔ جب رات کو وہ سوتا ہے نا تو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ تو نے پیار کیا ہے تو میں مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ تو دنیا سے میرا کلمہ پڑھے بغیر چلا جائے۔ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے تیرے گھر آ گیا ہوں۔ کلمہ پڑھایا سرکار نے، دار اسلام میں داخل فرما دیا۔ ادھر وہ مسلمان، رئیس مسلمان، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، نفسا نفسی کی حالت ہے ہر طرف، اور اس ایک طرف دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور جنت میں محل ہے۔ جب جانے لگتا ہے تو روکا جاتا ہے، پوچھتا ہے کیوں؟ آگے سے جواب ملا کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو مسلمان ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے مسلمان ہونے کی؟ کہ میری بیٹی تیرے دروازے پہ گئی، تو نے دلیل مانگی، اب بتا تیرے پاس کون سی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ جب آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا، خود بھی بھاگا، ملازموں کو، نوکروں کو بھگایا، یار سید زادی کو تلاش کرو۔ جب سید زادی پتہ چلا کہ ایک مجوسی کے گھر ہے تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ نکلا، کہتا ہے کہ اس طرح کرو کہ 1000 درہم لے لو، سید زادی کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا پوری دنیا کی حکومت بھی مجھے دے دو تو سید زادی کو میں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے سید زادی کا خدمت کرنا، خیال کرنا۔ وہ مسکرا کڑا، اس نے کہا جو رات کو تو نے خواب دیکھا ہے نا، جس نبی نے خواب کے اندر آ کر تجھے اپنے در سے دھتکار دیا ہے، اس نبی نے میرے خواب کے اندر آ کے میرے مقدر کو سوار دیا ہے۔ جو تو نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، جو تو نے محل دیکھا جنت کے اندر وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ محل میرا ہی تھا۔ اللہ کے محبوب نے مجھے کلمہ پڑھایا، میرے گھر والوں کو پڑھایا، اور پڑھا کر مجھے فرمایا کہ میں مصطفیٰ جنت کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے میری سید زادی، میری آل اولاد کے ساتھ پیار کیا، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ میں آپ کو آج ایمان کی دولت بھی دے کے جا رہا ہوں، اپنا دیدار بھی کرا کے جا رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر داخل کرنا، یہ میں مصطفیٰ کی گارنٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے یہاں، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ سید ہی نہیں ہو، اور آپ نے فرمایا کہ ہم وہ سید نہیں ہیں جو آدھے راستے سے سید بنے ہوں، ہم وہ سید ہیں جو امام حسن حسین سے چلے ہیں، ہم وہ سید ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے پراگنڈے کیے کہ میرے علی شاہ یہ سید نہیں ہے، اور ایک اہل تشیع آپ کے پاس آگے کہنے لگا کہ آپ سید ہو، آل رسول ہو، اور پھر آپ سنی بھی ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا پنجابی کہ کاٹ دی کنی نہیں، وہ کاٹ آندے نا کٹوی ہیں، آنڈی ہیں، وہ لکڑی دی جڑی کٹوی ہوندی ہے، آنڈی ہوندی ہے، وہ آپ کو لگا کاٹ دی کنی نہیں، بھائی وہ ہانڈی لکڑی دی ہو نہیں سکتی، بندہ تھلا اگ بالا تو سڑ ویسی، تے سید سنی نہیں، اس اے گل کیتی، تے آپ نے فرمایا سنو کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں۔ آپ نے جواب دیتا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کاٹ دا دیا نہیں تو سید شیعہ نہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ، بڑے بڑے لوگ آئے، اور آپ نے فرمایا آپ نے نعتیں لکھی ہیں اللہ کے محبوب کا تصور کر کے، میں وہ ہوں وادی ہمراہ میں کہ والضحیٰ کا چہرہ سامنے تھا،
حامیم کے کنڈل تھے، واللیل کی زلفیں تھیں، سب کچھ سامنے تھا، اور میں دیکھ کے کہہ رہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اے مہنڈی جان ہے۔ فرمایا نہیں یار، ایک میری تے نہیں ہو سکتی نا، اے سارے جہان والے دی جان ہے، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں ہے۔ پھر بھی دل سید ٹھڈا نہیں ہویا، پھر کہا نہیں یار سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمالا کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ یہ میں سید کی بات کر رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چچی ام فضل فرماتی ہیں، میں نے دیکھا رات کو ایک مجھے خواب آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری گود کے اندر آ گیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں صبح حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری گود کے اندر آ گیا، یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں۔ سرکار نے فرمایا میری چچی ام فضل مبارک ہو تجھے، یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا رب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور جو تیری گود میں آئے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں پھر وہ وقت آیا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اٹھا کر لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے دائیں کان میں خود اذان پڑھی، بائیں کان میں خود اقامت پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دے رہے ہیں، امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی شفقت، بڑا پیار، اب ہزاروں قطار رو پڑے ہو۔ فرمایا ام فضل آج میری بارگاہ کے اندر وہ فرشتہ آیا ہے جو آج دن تک آسمان سے نیچے زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پہ وہ اترا ہے، اور مجھے آ کے کہتا ہے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس نواسے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہو نا، یہ 3 دنوں کا بھوکا پیاسا یہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ آپ کی امت کے بے رحم لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے، اور آگے بھی یاد رکھنا جب آپ کا نواسہ شہید ہوگا آپ بھی موجود نہیں ہوں گے، علی بھی موجود نہیں ہوں گے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود نہیں ہوگی، اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی آپ کے ذہن میں کوئی بچے کا نام تو نہیں آ رہا، کوئی بچے کا نام رکھا تو نہیں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ کے محبوب میری مجال کیا ہے کہ میں آپ سے پہلے اپنے بچے کا نام رکھوں۔ سرکار نے فرمایا پھر صبر کرو، میں وہی کا منتظر ہوں کہ میں بچے کا نام کیا رکھوں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرما رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا جو نام تھا وہ نام اپنے نواسے کا رکھ دیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ انہوں نے کہا کہ شبیر نام تھا۔ فرمایا جبریل یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا شبیر کا جو معنی ہے وہ حسین ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام مبارک رکھ دیا، اتنا پیار اتنی شفقت کہ اپنی بیٹی کے گھر کے قریب سے گزرے، آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو فرمایا بیٹی میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ نماز کے اندر سر اٹھایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ قبلہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آرزو بھی نماز کے اندر کی، پوری بھی نماز کے اندر کروں گا، آپ چہرہ پھیر دو میں قبلہ پھیر دیتا ہوں۔
دعا کر دیتے یا اللہ وہ کربلا والا معاملہ ہی ٹال دے تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن دعا مانگی یا اللہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ جب وہ معاملہ آ جائے تو میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمانا۔ اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کے ساتھ، اتنا پیار کہ سرکار جب اپنی بیٹی کے گھر جاتے نا فرماتے حسن کو بلاؤ، جب حسن کو بلایا جاتا تو سرکار امام حسن کے چہرے پہ بوسہ دیتے تھے، فرماتے حسین کو بلاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، جب آتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی گردن پہ بوسہ دیتے۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو امام حسن تو دوڑتے ہوئے آ گئے، سرکار نے فرمایا بیٹی میرا چھوٹا بیٹا حسین کدھر ہے؟ اب یہ محبت کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آج کی ابا جان آج حسین آپ سے ناراض ہے، حسین آپ سے ناراض ہے، حسین کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنے نانے کے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ تو امام حسین مجھے کہتا ہے امی جان دیکھو نا، جب بھی نانا جان ہمارے گھر آتے ہیں تو حسن کے چہرے کو چومتے ہیں تو میری گردن کو چومتے ہیں، کیا میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میرے چہرے کو چوما جائے؟ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو نبوت کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا بیٹا حسین ادھر آ، آپ زہر کو دیکھ رہے ہو، میں حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، میں حسن کے چہرے کو چومتا ہوں کہ میرے حسن کو 6 مرتبہ زہر دیا جائے گا۔ اے امام حسین میں آپ کی گردن پہ بوسہ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ میدان کربلا میں سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرے نواسے پہ اتنا بڑا امتحان آئے گا، لیکن یہ دعا نہیں مانگتے یا اللہ امتحان ٹال دے، امتحان ٹال دے، صرف دعا کرتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما۔ ایک دعا مانگی یا اللہ امام ترمذی نے لکھا ترمذی شریف کے اندر کہ یا اللہ میں تو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین کے ساتھ محبت کر۔ سبحان اللہ نہ آکھنا کیونکہ سواڑا بل آسی، بہرحال میں ذکر کرساں آج کی تھی یا اللہ جیڑا بندہ بھی حسین نال محبت کرے، یا اللہ میں دعا کرنا تیرا محبوب تیری برگاہ دے اندر کہ تو اس بندے نال بھی پیار کر جیڑا حسین نال پیار کرے۔ آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں امام حسین کے ساتھ پیار کرنے والے تو سرکار نے آپ کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں سرکار، صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گئے، سرخ رنگ کا آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، بچپن کی وجہ سے یا ذوف کی وجہ سے آپ گرتے پھر اٹھتے، پھر گرتے پھر اٹھتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ دے رہے تھے آپ نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ بھی منقطع کر دیا، اللہ کے محبوب نے حسن و حسین کو اٹھا کے گود میں رکھا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولاد اور مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا کہ گر رہے ہیں اور میں مصطفیٰ برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کام تھا میں رات کے وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برگاہ کے اندر حاضر ہوا، میں نے جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے۔ میں نے عرض کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں نے جو عرض کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب میں جا رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو سرکار نے کیا کیا؟ اسامہ بن زید حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار نے چادر کو اٹھا کے مجھے فرمایا اسامہ دیکھ لے چادر کے اندر کیا ہے۔ اسامہ کیا تھا؟
فرمایا دائیں طرف امام حسن تھے، بائیں طرف امام حسین تھے۔ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، داتا علی اجویری سید ہیں، امام حسین کی اولاد ہیں، غوث پاک امام پاک کی آل اولاد ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب امام پاک کی آل اولاد ہیں، ان کی اولاد کا یہ مقام ہے تو امام کا مقام کیا ہوگا؟ امام کا مقام کیا ہوگا کہ میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو بندہ کہتا جناب تساں بیٹھے ہو انگریز تھوڑے خلاف جناب فیصلہ کر دیتا سواں کڈنا گولڈا شریف تو پاکستان بڑھوں تو پہلے دی گل ہے، تو آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے نا اس طرح ویکھیا لوہے محفوظ تے نظر پئی تو ہس کا فرمایا یارا اے تو میں نے کڈنا چاہتے ہیں تو لوہے محفوظ سے کچھ اور ہی لکھے نظر آ رہا، یہ انہوں نے پتراں دا حال ہے۔ بھائی غوث پاک بھی بندہ آندا نا پیسے لے لو، فرمایا کوئی نہیں لوڑ ہی پیسے نہیں ہونی یارا، خلیفہ بن مستجنید واقعہ سن رہے نا، آپ نے فرمایا نہیں لوڑ یارا، وہ بہت اصرار کیتا نا تو غوث اعظم پیسے نپ کر آئی مروڑے نا تو خون وگ پیا، فرمایا اگر میں آل رسول نہ ہوئی نا تو اے میں خون اتنا وگن دیا کہ تیرے محل تک چلا جاوا، غریباں دا خون چوس کے میرے کو نظرانہ لے آیا۔ اے غوث پاک دی کرامت ہے نا، 12 سال اور پرانا بیڑا آپ نے تاریا نا، اور بڈھی دے پتر جڑا ہے اور برات سمیت اے انہوں دی آل اولاد ہے، اگر انہوں دا یہ مقام ہے تو میں نے دسو کہ امام حسین دعا کرنا دور دی گل ہے، صرف نہر فرات اشارہ کر دیں تو آپ دے قدماں جا ویندی، نہر فرات ہے پھر نیڑے ہی نا، لیکن امام پاک اگر اللہ کا دعا کر دیں تو حوض کوثر بھی میدان کربلا اللہ حاضر کر دینا۔ لیکن میاں صاحب فرماندے بھائی میں تو یہی نچوڑ کڈیا بھائی قوت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، طاقت آئی لیکن زور کوئی نہیں لایا۔ اور میاں محمد عارف کھڑی دی میں گل کر رہا ہوں جنہیں 70 واری جاگدیاں ہویاں اللہ دے محبوب دا دیدار کیتا، آپ فرماندے قوت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، بھوکے پیاسے ٹر چلے دین دنیا دے سائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا ممبر ہے، خطبہ دے رہے ہیں، آپ دیکھو نا میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا میرے ساتھ کوئی کام بھی ہوگا تو آپ انتظار کریں گے چلو یار جماعت کے بعد ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کوئی کام ہوگا چلو یار کال کر لیں گے، بعد میں عصر پہ مل لیں گے۔ عمر پاک کا یہ دیکھیں ایک بات مٹ کے توجہ کرنا میری طرف، مولا علی خطبہ سننے والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب تقریر کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، آپ آئے اور آ کے فرمایا عمر میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتر، تو عمر بن خطاب فوراً تھلا لتھے نا تک ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، وہ آنکھ دے سبحان اللہ یارا، عمر کا ذکر بھی کرنا ہے نا اصل ساڑھے دلے کہیں دی کال کوئی سارے منن والے ہیں یار، کیا خیال ہے؟ ہاتھ بن کے آپ کھڑے ہو گئے تو امام حسین پتہ ہے کہ کہنے لگے اس طرح ممبر تو لانا نہیں سی، اس طرح کرو کہ اپنے نانے دے ممبر سے جا کے بہو ہے جی، صرف ممبر سے اترنا نہیں تھا، اے عمر اس طرح کرو کہ اپنے نانے کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں حسین کیا کر رہے ہو، بچے ہو بیٹھ جاؤ، تو آپ نے فرمایا علی چپ ہو جاؤ، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا میرے نانے کا ممبر تو کوئی نہیں، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، نہ میرے نانے کا ممبر ہے، ممبر آپ کے نانے کا ہے۔ تو امام حسین پتہ ہے کیا کہنے لگے، اچھا عمر آپ کے نانے کا واقعی ممبر کوئی نہیں؟ فرمایا کوئی نہیں، تو پھر کہنے لگے اچھا اس طرح کرو میرے نانے کے ممبر سے ہی بیٹھ جاؤ پھر دوبارہ کہنے لگے اچھا اس طرح کرو کہ میرے نانے کے ممبر سے ہی بیٹھ جاؤ، آج اس طرح بچے کر دے۔ تو عمر پاک بیٹھے تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں پہلے بھی ممبر پہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹھایا تھا، اور آج مجھے امام حسین نے فرمایا اتر جا، میں ممبر سے اتر گیا، آج مجھے حسین نے کہہ دیا ممبر پہ بیٹھ جا، آج عمر ممبر پہ بیٹھ گیا، اب دوبارہ حسین کے علاوہ عمر کو ممبر سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ یہ ہے محبت۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پہ سوار کیا ہوا ہے، مدینہ منورہ کی گلی کا موڑ مڑا تو میری زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ کیا اچھی سواری ہے،
کیا اچھی سواری ہے. تو سرکار نے فرمایا عمر اس طرح نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, آپ یہ دیکھو کہ میرے کاندھے پہ سوار کتنا اچھا ہے. نانے بھی بیٹھے ہوتا ہے, دادے بھی بیٹھے ہو, پوترے بھی پیارے ہوندے ہیں, لیکن دوترے بڑھیاں زیادہ ہی پیارے ہوندے ہیں, دیدی اولاد زیادہ ہی پیاری ہوندی ہے. سرکار نے جب امام حسین کو اٹھایا نا کاندھوں پہ, آپ نے صرف سنا اٹھایا. میں 1 منٹ آپ کا لوں گا, ٹائم بڑا تھوڑا ہے, ہم نے ابھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے انشاءاللہ, ابھی پورا محرم ہے. جب بچہ کاندھے پہ سوار ہوتا ہے نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف پہنا ہوا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ سرکار کے امامے پر تھے. تو جب بچہ کاندھے پہ سوار ہوتا ہے تو ایک ٹانگ سجے پل ایک کھبے پل ہوتی, اس طرح ہی ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا ہوا تھا, اور امام حسین نے جب دیکھا نا تو موقع کو غنیمت جانا. آج کی نانا جان, آج ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میدان کربلا والا جب معاملہ آ جائے, میرے قدم آپ نے اسی طرح پکڑ کے رکھنے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کی دستار کو میں زمین پہ نہیں گرنے دوں گا. اللہ می دل نہ کرا تو بے شک نہ آکھنا سبحان اللہ, گھر جا کے آکھنا, لیکن آکھنا ضرور. کیوں کہ میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پرسوں میرا خطاب چکوال سی, تو میں انہاں کہا کہ اگر کوئی اور ہوا نا, کوڑ مارنا والے لوگ باندھے نا ممبر تے, بٹن کھولے کڑے پائے, سروں ننگا نہ پتہ نہ, کوڑ مارنا والے, تو لوگ واہ 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 واہ. اسی قرآن حدیث بیان کرنے آتے, ساڑی گل سن کا بندہ کو نہیں آتا سبحان اللہ. یار میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور آپ کا دربار ہے. نور جہان گزری ہے, ایک تو یہ گلوکار گزری ہے نا نور جہان, یہ نہیں, ایک نور جہان انڈیا کے اندر گزری ہے. اس نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو نا اہل بیت کی محبت سے, اہل بیت کے پیار سے دور کرو. ایک بندے کو بھیجا پاکستان, نفرت پیدا کرو, فرقہ وریت کی باتیں کرو. اس نے دیکھا بابا بیٹھا ہوا ہے میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, تو کہنے لگا حضور آپ جو سنی لوگ ہو نا, آپ اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ تو ممبر پہ بیٹھ جا اور میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں, تو امام حسین کی شان بیان کر, تو میں امام حسین کی شان سننے کے لیے تیار ہوں. وہ جب ممبر پہ بیٹھا تو کہنے لگا لوگوں سنو, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے دائیں بائیں آگے پیچھے 10 میل جتنے قبرستان ہیں, جتنی قبریں ہیں, جتنے لوگ دفن ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا ایک گل ایک باری پھر کر. وہ پھر کی تھی. اس کے جناب امام پاک دے روضہ مبارک دے دائیں طرف بائیں طرف اگے پیچھے 10 میل تک اتنا وایا, جتنے قبرستان ہے, جتنے لوگ دفن ہوندے, اتنی حدود ہے, اللہ تعالیٰ انہاں معاف کر دیندا. آپ نے فرمایا ہن بہت تھلے دوں تو میں بانا ممبر تے. آپ بیٹھے ممبر پہ, اور آپ نے فرمایا بقول تیرے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 میل روضہ مبارک کے چاروں طرف دفن ہو جائے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس ابو بکر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, جو اللہ کے محبوب نے ایک کو دائیں طرف لٹایا ہوا ہے اور ایک کو بائیں طرف لٹایا ہوا ہے. امام حسین کو تو مقام ملا سرکار کی وجہ سے, یہ نواسے ہیں, وہ نانے ہیں, ان کو مقام ملا اللہ کے محبوب کی وجہ سے. بقول تیری بات ہے تو بکر اور عمر کے بارے میں بتا, جن کو اللہ کے محبوب نے ساتھ سلا رکھا ہے. تاجدار گولڈا پی سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, آپ نے کثیر تعداد میں کلام لکھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 4 جمعے ہیں تو 4 کلام تو سنانے چاہیے نا. یہ سن ہوتا ہے, زور زبردستی والی گل کوئی نہیں. نہ میں سواڑے کو ووٹ مانگ رہا, نہ میں سواڑے کو پیسے مانگ رہا, میں سواں اہل بیت کا ذکر سنا رہا. تو اہل بیت کا ذکر مولا علی نے جب سنا تھا نا کہ سرکار نے فرما دیا کہ حسین شہید ہو جائیں گے, تو آنکھوں میں آنسو ہیں, تو گھر گئے. تو بی بی پاک نے پوچھا علی بیٹا پیدا ہوا ہے, خوشی کا موقع ہے, یہ تو بتاؤ کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی بی بی صاحبہ یہ خوشی کے نہیں, یہ غم حسین کے آنسو ہیں.
یہ غم حسین کے ہیں، تو پتہ چلا غم حسین میں اللہ کے محبوب بھی روئے، مولا علی بھی روئے، صحابہ اکرام بھی روئے، تو غم حسین میں رونا اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ پیر صاحب نے لکھا کہ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین میں یہ پتا کہ تسی کلام بڑا شوق نہ سن دے ہو، یہ میں کو خوش آمدی الفاظ نہ کہہ رہا، الحمدللہ ہماری مسجد جمعے کے یہ وعد ہمارا جمعہ ہوتا ہے جسے نعرے بھی شامل ہوں، ورنہ لوگ محفلیں بھی نعرے نہیں مارتے۔ یہ آپ اہل ذوق لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے نمازیوں کی تعداد آپ آ کے دیکھیں مسجد میں، ہر نماز کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ملے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ آپ ہمارے درس قرآن پہ آ کے دیکھیں، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی کے حوالے سے آپ دیکھیں، اگر نہیں یقین تو آگے پیچھے دائیں بائیں آپ جمعے پڑھ لیں اور وہاں پڑھ کے پھر آخری جمعہ یہاں پڑھیں، پھر آپ فیصلہ خود کرنا کہ سکون وہاں پر ہے یا یہاں پر ہے۔ بندہ گل دلوں کرا نا سکون اس سے جوندا۔ تو پیر صاحب نے کیا تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو اور بڑھ کے کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ اسے نیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدیوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر کسی عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ میں آخری بات عرض کر کے نماز پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ، کہ صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا، کربلا کا سفر تو ہم اگلے جمعے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے مفسر ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا اس طرح کرو کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اب باپ کا حکم تھا، بچوں نے پٹی کو باندھ دیا۔ ابا جان اب کیا کریں؟ فرمایا مجھے اللہ کے محبوب کی برگاہ میں لے جاؤ، میں اللہ کے محبوب کا دیدار کروں گا، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بچوں نے ہاتھ پکڑا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوئی مفتی گوگل دی نہ گل نہ کر رہا یا فیس بک دی، لوگ میسج سن دیں لگا سڑ دیں پھٹو پھٹ کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک رکوع تلاوت کیا کرو تو سال میں 3 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو جس بندے نے میسج کیا، میں نے کال کی، میں نے کہا بھائی سال میں 365 دن ہیں اور قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں، یہ میسج کرنے سے پہلے دیکھا کرو، بندہ روزانہ ایک رکوع پڑھے تو سال میں ایک بھی مکمل نہیں ہوتا۔ لوگ تو فیس بک کے مفتی ہیں، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ بچے لے گئے، اللہ کے محبوب کے گھر جا کے دستک دی، آواز آئی من دق الباب، کون ہے؟ آپ نے عرض کی کہ ہمارے ابا جان کی آنکھیں خراب ہیں اور حکم ہے کہ سرکار باہر تشریف لے آئیں تو میں اللہ کے محبوب کا دیدار کروں گا، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب جواب ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب گھر میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح کرو کہ پتہ کرو گھر میں امام حسن اور حسین موجود ہیں۔ حسن حسین ہیں جی، شہزادے گھر ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے گزارش کرو کہ ایک لمحے کے لیے دروازے پہ آ جاؤ۔ امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے۔
فرمایا میری آنکھوں کی پٹی کو کھولو. بچوں نے اس طرح کھولا نا, آپ نے دیکھا حسن کو, دیکھا حسین کو, آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. بچے کہنے لگے ابا جان یہ بات سمجھ نہیں آئی, آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے محبوب کا دیدار کروں گا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نے حسن و حسین کو دیکھا ہے, آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. فرمایا شہزادو, جو امام حسین ہے نا وہ ناف سے لے کے سر تک اللہ کے محبوب کی ہم شکل ہیں. جو امام حسین ہیں وہ ناف سے لے کے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہیں. اب حسن و حسین وہ جو ہیں وہ سامنے تھے, ظاہراً تو میں حسن و حسین کو دیکھ رہا تھا, حقیقت میں زہرا کے بابا کا دیدار کر رہا تھا. اللہ کے محبوب کی صورت میرے سامنے تھی. اس وجہ سے جب آپ نے میری آنکھوں کی پٹی کو کھولا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کو فوراً ٹھیک کر دیا. تو پھر میں شعر اکثر پڑھ دو نا, اور کئی لوگ کہتے ہیں یار سان لکھ دیو اسی یہ یاد کرنا چاہنے ہاں کہ ممکن ہی نہیں عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. ممکن ہی نہیں عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. لوگ تلاوت قرآن کی کرتے ہیں اور میرا حسین وہ ہے جس کی تلاوت اللہ کا قرآن کر رہا ہے. تو یہ تمیدی الفاظ تھے, تمیدی کلمات تھے. لیکن میں جب ٹائم کو دیکھا تو 50 منٹ پورا ہو گیا. پھر جماعت ٹائم پر کھڑی نہیں کر سکتے, گرمی کا موسم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار ایک ماحول اچھا رہے. تو ایک تو اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہمارے اڈیالہ روڈ پہ سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام محرم الحرام شریف کا پروگرام ہوتا ہے. اور ایک بار میلاد مصطفیٰ پہ علامہ صاحب ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے. ثاقب رضا مصطفی صاحب کے شاگرد حضرت علامہ تنویر حسن مصطفی صاحب سیالکوٹ سے بار اشتہار لگا ہوا ہے. آج علامہ قاری شفاقت علی چشتی صاحب کی مسجد میں ریویو لین عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہو رہا ہے, اور تقریباً 10 سوا 10 بجے انشاءاللہ آپ کا خطاب شروع ہوگا. اگر آپ سے ہو سکے تو ذکر حسین کی محفل میں آپ ضرور شریک ہوں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا درس قرآن کے حوالے سے تو انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوگا. علامہ پروفیسر شکیل احمد چشتی صاحب جو ہیں کہ وہ ہر مہینے کی طرح اس بار بھی تشریف لائیں گے. آپ کوشش کیا کریں کہ درس قرآن ہماری 1 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے, آپ مہینے میں 1 مرتبہ آپ اس کو اپنی حاضری کو وہ یقینی بنائیں. یہ ایک اعلان مجھے دیا گیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی قاری محمد اشفاق الباروی صاحب کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے کچھ معاملات ہیں اور وہ گزارش کر رہے ہیں کہ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ بچہ بیمار ہے. تو گزارش کی گئی ہے کہ یار آپ نماز کے بعد ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. جو حسب توفیق ہوگا آپ فرض پڑھ کے وہ باہر کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے. یہ محتاجی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو سفید پوش ہوتا ہے نہ کسی سے مانگ سکتا ہے اور نہ چپ رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین کا صدقہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے. تو انشاءاللہ ابھی 3 جمعے باقی ہیں, آپ کوشش کیا کریں. اگلا جمعہ 1 بائی کے 10 منٹ پہ تقریر انشاءاللہ جلدی شروع ہوگی, تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جلدی آئیں. جب آپ آئیں گے میرے سامنے 15-20 بندے بیٹھے ہوں گے تو میرا بھی دل کرے گا کہ میں اگر مطالعہ کر کے آتا ہوں پکا میں آپ بند رکھے ہوتا کہ شور کرتا یہ چلتا خراب نہیں ہے. میں سمجھو کہ مولوی صاحب انہیں بیان کر چھوڑنا تقریر تو بعد ہو, لیکن ایک میں اپنی مرضی نال تو میں نے کوئی گرمی نہیں لگتی. تو الحمدللہ تسی اہل ذوق لوگ ہو تو کوشش کرو کہ اہل بیت کا ذکر سنو. اللہ تعالیٰ سبحانہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.